کرے کرے نہ کرے ہے نعت قرآن میں کوئی، پڑھے پڑھے نہ پڑھے کرایہ اتنا وصولہ ہے شاعروں نے میاں، پھر اس کے بعد کوئی جلسہ ملے ملے نہ ملے۔ واقعی آپ نے ہونٹوں سے بھی نوازا ہے اور نوٹوں سے بھی نوازا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ درمیان ان کے جو ہم نعت سنانے لگ جائیں، یہ جو استاذ ہیں غزلوں کے ٹھکانے لگ جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ایک شعر سنا دوں جا کر، میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ اعلیٰ حضرت کا جو ایک شعر سنا دوں جا کر، میر و غالب بھی میرے پاؤں دبانے لگ جائیں۔ درمیان ان کے جو ہم نعت سنانے لگ جائیں، جو سرفروشی کی ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خلوص و عشق کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، اگر نبی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پیر مولوی عالم جو سرفروشی کی ہمت نہیں تو کچھ بھی نہیں، خلوص و عشق کی دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں، تو پیر مولوی عالم فقیہ سب بن جا، اگر نبی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ سارے لوگ بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے۔ ماشاءاللہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ نے دیکھا ایک بہت ہی عظیم لہجہ شاعر اہل سنت بلبل باغ مدینہ غلام غوث غزالی صاحب، جن کا تعلق حضرت پور کی سرزمین سے ہے، ماشاءاللہ وہ یہاں تشریف لا چکے ہیں۔ ان کا کلام ہونا خوبصورت، بہت ہی بہترین آواز ہے، اور وہیں پر ملک ہندوستان کا ایسا چمکتا ہوا خطیب الحمدللہ رب العالمین، جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں، بے قراریوں کے جراثیم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ آج آپ حضرت علامہ قاری اقبال صاحب قبلہ کی تقریر کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حضرت کو دم خدا کی زمین پر 10 سال پہلے آ جانا چاہیے۔ ایسا عظیم خطیب یہاں موجود ہے، اور پھر اسی پروگرام کی آخری کڑی کے طور پر اس عظیم الشان کانفرنس کے لیٹر پیڈ پر کامیابی کی مہر رکھنے کے لیے پروفیسر معقولات و منقولات استاذ الاساتذہ حضرت علامہ شاہ مفتی ناظم صاحب قبلہ کا صدارتی خطبہ بھی ہونا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس ایک مصرع پڑھ کر میں فوراً ہی ان کو کم کر دیں گڈو بھائی، اب تقریر ہونے جا رہی ہے۔ بس ایک مصرع پڑھتا ہوں، بس ایک آدمی بول دے سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بولے سبحان اللہ۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، اور زندگی میں تو انہیں جان نہ پائے لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا۔ زندگی میں تو انہیں جان نہ پائے لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا، زندگی میں تو انہیں جان نہ پائے لیکن جب میری جان گئی میں بھی انہیں جان گیا، خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے، یعنی دامن کو سنبھالا تو گریبان گیا۔ خود کو سنی بھی کہے میل منافق سے رکھے، یعنی دامن کو سنبھالا تو گریبان گیا۔ اور آخری مصرع سن لیں ذرا، بول دے سبحان اللہ۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، یہ شعر یاد کر لیں، اور یاد کرنے والے لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے۔ تم کہتے ہو برے کو برا نہ کہو تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجئے۔ تم کہتے ہو برے کو برا نہ کہے تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجئے۔ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، آقا کے دشمنوں سے
کا نور، گندن کا نور۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ پڑھیے، جنہوں نے بہت پہلے کہا تھا کہ نماز چھوڑ کے کہتے ہو ہم حسینی ہیں، نماز چھوڑ کے کہتے ہو ہم حسینی ہیں، بتا حسین نے کب فرض عین چھوڑ دیے؟ میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر، نماز چھوڑ دی جس نے حسین چھوڑ دی۔ میرے عزیز میں پہنچا ہوں اس نتیجے پر، حضرت کا حکم ہے، دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بلند آواز سے بول دیں سبحان اللہ۔ سب نہ بولیں، بس دو چار لوگ جو سمجھدار ہیں وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ۔ بقیہ لوگوں کی میں سمجھ رہا ہوں بہت بڑی مجبوری ہے، آرام سے بیٹھیں، آپ بیٹھیں، یہی بہت بڑی بات ہے کہ نہیں؟ آقا کے دشمنوں سے محبت نہ کیجئے، گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے، گر کیجئے تو خواہش جنت نہ کیجئے۔ تم کہتے ہو برے کو برا نہ کہیں تو پھر تبت یدا کی آپ تلاوت نہ کیجئے۔ تم کہتے ہو برے کو برا نہ کہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مردان حق آگاہ نے وقت کے حصار کو توڑ کر پوری دنیا کے اندر کردار و عمل سے ایسے چراغ روشن کیے ہیں کہ آج بھی ان کا نام بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب وہ ذات میں پر آ رہی ہے، وہ عظیم خطیب جس پر خطابت ناز کرتی ہے، ایسا لہجہ جس پر لے ناز کرتی ہے، ایسی ذات جس پر انجمنیں ناز کرتی ہیں، شہنشاہ خطابت حضرت علامہ قاری اقبال مراد آبادی۔ آئیے خیر مقدم پوری زندگی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں کر لیں اور بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ تھوڑی زندگی اور شامل کر لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، آقا کی آمد، مدنی کی آمد، سرور کی آمد، مکی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انسانیت نے جب سے تیرا در پکڑ لیا، شیطان نے سنا ہے کہ بستر پکڑ لیا۔ میں نے تو بس کہا تھا کہ سرکار آ گئے، مشکل زمین پہ بیٹھ گئی، سر پکڑ لیا۔ ادبدار بنو گے تو یہ جل سے کام آئیں گے، بے ادب بنو گے تو اٹھا کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ جی زندگی کا ایک مقصد ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کے ساتھ مذاق مت کرو۔ کیا بات ہے، واہ! زندگی اب آپ نے اتنی محنت کی، مولانا حنیف صاحب نے اب سے کتنے دن پہلے مجھ سے فون پہ کہا قاری صاحب آپ آئیے، جلسے تو آپ کرتے ہی ہیں، آپ میرے گاؤں کے لوگوں کو دیکھیے، آئیے۔ ماشاءاللہ جو بتایا تھا اس سے بھی بڑھ کے نکلے ہیں آپ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، مجھے خوشی ہے۔ میں اس ماہ نور میں ربیع الاول شریف کے مہینے میں دعا کرتا ہوں اللہ اس پیغمبر کا صدقہ ہر گھر میں سنیوں کے عطا فرمائے، اللہ بے پناہ برکتوں سے آپ کو نوازے، جتنے آپ خوش ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ آپ کی نسلوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ ایک کام کر لیں، صرف چہرے میری طرف کریں، 2 4 3 گھنٹہ نہیں، تھوڑی دیر سن لیں، مگر دل لگا کے سن لیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں تقریر کرتا رہوں اور بس 4 ادھر سے 5 ادھر سے 4 ادھر سے، وہ چیز اچھی نہیں رہتی ہے کہ نہیں؟ جب میری نظر بہت تیز ہے، میں سمجھ لوں گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں۔ میں 20 سال سے تقریر کر رہا ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، صاحب بات ہے عمر کم ہے مگر ہو 20 ہی سال گئے سچ میں، ہاں اسٹیج پہ، اسٹیج کی دنیا میں، بہت اچھا، الحمدللہ۔ بہت کم عمر میں حضور تاج الشریعہ کی موجودگی میں تقریر کی ہے میں نے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ کیا بات ہے، تو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، بہت اچھا، بس بیٹھ جائیے، نظر ادھر رکھیے، اور اگر مجھے دیکھنے جینا چاہے تو انہیں دیکھ لیجئے۔ واہ، یہ بیٹھے یہی وہ لوگ ہیں
جن کے تعلق سے ہمارے نبی نے کہا تھا جس نے مجھ سے مصافحہ کیا، کسی عالم سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ محمد سے مصافحہ کیا ہے نا. جس نے کسی عالم کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا. سمجھ رہے؟ تو یہ لوگ دیکھنے کے لائق ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں خدا کی قسم کہ آپ کسی کے کام آ جائیں وہ کام آئے گا، مگر ان کے کام آنا سند بن جائے گا. اور ایسی سند بنے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن عالموں کو اللہ شفاعت کی اجازت دے گا. سبحان اللہ. زور سے بولو نا بھائی. شفاعت کی اجازت اللہ دے گا. کس کو؟ عالم کو اجازت ہوگی. دنیا کو اپنی اپنی پڑی ہوگی. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ. گناہگار ایک صف میں، نیکوکار ایک صف میں، سب جا رہے ہوں گے، کوئی جہنم میں کوئی جنت میں، مگر عالموں کی نظریں ڈھونڈتی ہوں گی کوئی میرا تو نہیں جا رہا ہے. کیا بات ہے. کوئی میرا تو نہیں جا رہا ہے. اور آتا ایسا کہ جو لوگ ہوں گے وہ پہچانیں گے، عالموں کے پاس جائیں گے، ہم نے آپ کی خدمت کی تھی نا، آپ کے کام آئے تھے نا، اگر ہو سکے تو آج ہمارے کام آئیے. ایک روایت تو یہ ہے کہ ایک شخص آئے گا عالم کے پاس، حضور ایک مرتبہ وضو کے لیے آپ جا رہے تھے، میں نے آپ کو ایک لوٹا پانی دیا تھا، اپنے گناہوں کے سبب آج میں جہنم میں جا رہا ہوں، اس پانی کا کوئی قطرہ اگر کام آ سکے تو خدا را بچا لیں، مصیبت میں پڑا ہوں میں. عالم دین کے ہاتھ اٹھیں گے، مولا اس نے دنیا میں تیرے دین کے عالم کو ایک لوٹا پانی وضو کو دیا تھا. مشیت کا نقیب کہے گا میرے دین کے عالم اس نے تجھے پانی دیا تھا نا، آج اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بغل میں کھڑا کر تاکہ دنیا سمجھ جائے میرے دین کے عالم کا مقام کیا. ارے بابا کیا بات ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو چہرے ان کی طرف کر لیں، تقریر میری سن لیں. انشاءاللہ تعالی ہو سکتا یہی جلسہ ہماری آپ کی مغفرت کی ضمانت بن جائے. سبحان اللہ. ہے نا؟ تو تقریر شروع کر دوں میں؟ مطلب گردن ہی ہلاؤ گے اتنی باتیں بتا کے بھی؟ یار عجیب آدمی ہیں آپ، بلا وجہ کی بات لینا نہ دینا. مطلب اب بھی گردن ہی ہلا رہے ہیں، کر رہے ہیں. کچھ طریقہ ہی ہے آپ کا یار. کیا بات. سبحان اللہ بولو منہ کھول کے. اور ایک بات سنو، جزاک اللہ حضرت آپ تو دعا فرما دیں. حضور یہی کافی ہے ہمارے لیے. آج آپ نے اپنے گھر پہ بلا لیا، آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے بس. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بڑے لوگ دعا کر دیں چھوٹوں کے لیے، یہی بڑی بات ہوتی ہے نا. دیکھو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں اور میں بتا رہا ہوں، آپ کو راضی میں مان جاؤ، ورنہ میں ہی ایک ایسا مقرر ہوں یہاں سے مانو گے تو ٹھیک، نہ تو وہیں آ کے تقریر کرنا شروع کر دوں گا جہاں بیٹھے. اب ہاتھ اٹھا کے کہہ کے دکھاؤ سبحان اللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالہدا ودین الحق ارسلا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری یمنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو تیرا غوث ہے او لاڈلا بیٹا تیرا. بہت بہت مبارک بات کے لائق ہیں حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب کی بستی کے وہ غیور مسلمان کہ جنہوں نے اس ماہ مقدس کا چاند نظر آتے ہی نبی کا جلسہ سجا کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نام کے نہیں اعلیٰ حضرت کے کام کے غلام ہیں. اور اعلیٰ حضرت کے اس شعر پر آج بھی عمل کرتے ہیں، پہلے بھی کیا ہے اور جب تک جسم میں جان ہے کرتے رہیں گے کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں.
کیا بات حضرت، زندہ باد زندہ باد. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. الحمدللہ آپ کا جلسہ کامیاب اس لیے بھی ہے کہ اس میں آپ کی محبتیں شامل ہیں. سبحان اللہ سبحان. ہاں دل سے جو کام ہوتا ہے نا اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں ہے نا. خوشی ہو چہرے پہ بات ہی الگ ہے. اب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، مثال کے طور پر آ گیا مہمان، وہ بیٹھا ہے بیٹھک میں اور آپ بیٹھے ہیں بیوی کے پاس، بیوی کہہ رہی ہے آپ کا ہی رشتہ دار ہے، آپ کہہ رہے ہیں نہیں لگے تو تیرا بھی ہے، وہ کہہ رہی ہے تمہاری نسبت سے لگے ورنہ اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے. اب وہ بول رہا کہ چل جو ہونا تھا ہو گیا، اب آ گیا کھانا تو تیار کر. کہہ رہی ہے میرے گٹوں میں درد ہے، میرے ہاتھوں میں تکلیف ہے، روٹی نہیں بن رہی، سبزی تیار نہیں ہو رہی، آپ دیکھ لیجئے جیسے بھی ہو. اب مہمان کا پیٹ تو بھرا جائے گا مگر جس طریقے سے بھرانا چاہیے تھا اس طریقے سے آپ کام نہیں کر رہے ہیں. نہ آپ تیار ہیں، نہ بیوی تیار ہے، نہ بچے تیار ہیں، مگر مہمان بھی ایسا تھا کہ بس کچھ بھی صحیح جانا 8 دن میں ہی ہے. ہاں دنیا چلاک بہت ہو گئی ہے آج کل. آپ کتنے ہی دامن بچاؤ، جسے جو کرنا ہے کرنا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جو کام خوشی سے کیا جائے اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں. سمجھ گئے؟ وہی مہمان جس کو آپ نے اس دل سے کھلایا ثواب بھی کچھ نہیں ملا آپ کو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ آپ کے اخلاق اور کردار کی برائی کرے گا، وہ جہاں جائے گا آپ کی ذات پر انگلی اٹھائے گا، بات پر انگلی اٹھائے گا، خاندان پر انگلی اٹھائے گا، علاقے پر اٹھائے گا، بستی پر اٹھائے گا. اور وہی مہمان جس کو آپ نے آیا اور آپ نے استقبال سے لے لیا، جیسے کہ میں آیا، مولانا حنیف صاحب نے اپنے گاؤں کے بچوں کو بھیج دیا، وہ مجھے روڈ سے یہاں لے کے آئے. آتا تو میں ویسے بھی، ارے جب آئی گیا تو اب تو آنا ہی تھا، تو آتا تو، مگر وہ جب روڈ پہ پہنچے تو میری عزت میں 4 چاند لگ گئے. کیا بات ہے. یہ میں دروازے پہ آیا، حضرت علامہ مولانا حنیف صاحب نکل کے بیٹھک سے باہر آ گئے، میری عزت میں 4 چاند لگ گئے. ہے کہ نہیں؟ خوشی ہوئی، پانی وہی، کھانا وہی، روٹی وہی، سب کچھ وہی، مگر محبت شامل تھی. دسترخوان میں برکتیں آ گئیں، چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی. اور ایسے کھانوں کا معاملہ کیا ہوتا؟ اب مصطفیٰ کی حدیث سن لیں، جھوم کے سبحان اللہ بولے، میں سنائے دیتا ہوں. سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گھر میں مہمان آ جائے محبت کے ساتھ، اگر کھلانے کچھ نہ ہو تو صرف 1 پیالہ پانی پلا دیجئے. اگر وہ پانی پی کے خوش ہو کر تمہارے گھر سے چلا گیا اور اسی رات تجھے ایمان کے ساتھ موت آ گئی، میدان محشر میں دنیا میری شفاعت تلاش کرے گی مگر میری شفاعت مہمان کو پانی پلانے والے کو تلاش کرے. کیا بات ہے. واہ واہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، سر زمین دم کھودا. سبحان اللہ سبحان. اچھا ایک بات کا اور دھیان رکھیں، اسلام خالی شور شرابے کا نام نہیں ہے. کیا بات ہے. بولو 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 دم خدا والو بولو. ہاں پریکٹیکل کا نام ہے، سچائی کا نام ہے، حقیقت کا نام ہے، شور شرابے کا نہیں ہے. بہکابے میں مت آئیے کسی کے. پریکٹیکل کا نام ہے اسلام. کیا بات. دین دکھاوا تو نہ کل پسند تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک ہوگا. دکھاوے سے نہ اللہ راضی نہ اس کا رسول راضی. اٹھ کے کوئی مت جائیے. ہاں جو ہو رہا ہونے دو، ادھر دیکھو، پیچھے دیکھنے کا وقت نہیں ہے. جو لوگ پیچھے دیکھ رہے ہیں وہی مارے جا رہے ہیں، اور جو آگے دیکھ رہے ہیں قسم خدا کی بھاگے چلے جا رہے ہیں. کیا بات. پیچھے مت دیکھو کہ کیا ہوا، اب آگے دیکھو ہونا کیا ہے. زور سے بولو نا بھائی. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دنیا کیا کر رہی ہے آپ اسے مت دیکھیے. آپ کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، یہ پتا کچھ نہیں ہے کس دن موت آ جائے. جی کیا بات. یا پتا ہے کسی کو کون کم مرے گا؟ نہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یار بڑی اچھی بات. ایک حدیث شریف ہے، الطہارۃ نصف الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے. کیا ہے پاکی؟ زور سے بولو، زور سے بولو نا بھائی. کیا ہے پاکی آدھا ایمان؟ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی اس حدیث پاک پر لکھنے والوں نے لکھا تو بہت ہے، خوب لکھا ہے لکھنے والوں نے، مگر بہت اچھا لگا ایک قلم حجت الاسلام امام غزالی کا قول سنیے. حجت الاسلام اسی کے ضمن میں آگے فرماتے، کیا فرمایا آپ نے؟ حجت الاسلام امام غزالی فرماتے ہیں پاک ہو کے بستر سے قدم نیچے اتارا کرو.
گھر کے دروازے سے نکلا کرو تو پاک ہو کے نکلا کرو. موت سر کے قریب ہے, پتہ نہیں کس قدم پہ موت آ جائے. ناپاکی کی حالت میں اگر موت آ گئی, رحمت کا فرشتہ تیرے قریب نہیں آئے گا. راستے میں تھا, سفر میں تھا, جنگل میں تھا, دکان پہ تھا, ادھر ادھر تھا, موت آ گئی, سانسیں ٹھہر گئی. اگر موت کے منہ میں چلا گیا, باقی کی حالت میں تھا, خدا کی قسم اگر تیرا باپ سینے سے نہ لگائے, بھائی سینے سے نہ لگائے, پڑوسی سینے سے نہ لگائے, رشتہ دار سینے سے نہ لگائے, دوست سینے سے نہ لگائے, ایسے وقت میں اگر تو پاک ہوا تو اللہ کی رحمت تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی. خدا کی قسم اگر کچھ بھی بولنے والا کچھ نہیں ہوگا تو اسی پاکی کی برکت سے تجھے جنت کا دولہا بنا دیا جائے گا. یہ مطلب کیا بات ہے, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان موت اللہ. سر پہ منڈلا رہی ہے, کس قدم پہ موت آ جائے جی کوئی پتہ نہیں. ایک بات یاد رکھنا, اگر چاہتے ہو کہ ہم موت کے وقت اپنے دامن میں کچھ لے کے جائیں, کیا بات, سمجھ رہے ہیں, تو ایمان کے ساتھ اپنا اخلاق اچھا ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. زور سے ہاتھ اٹھا کے کہہ کے دکھاؤ ذرا, اور زور سے, بہت ضروری ہے. امریکہ کا ایک ڈاکٹر ہے جس نے اب سے 13 سال پہلے تمہارے میرے رسول کی توہین کی تھی جی بھر کے. سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے یہ چیز, سب نے دیکھا, سب نے اپنے کانوں سے سنا. 13 سال پہلے کہا قرآن غلط, اسلام غلط, دین غلط, جو مذہب وہ لے کے مکے میں آئے وہ غلط, جو مدینے میں بیٹھ کے پھیلایا وہ غلط, جو کچھ انہوں نے بتایا وہ غلط, سب کچھ اس نے اپنی زبان سے کہا. مگر ابھی دیکھو کچھ ہی سال گزرے, خدا کی قسم جس زبان سے قرآن کو, نبی کو, اسلام کو, مذہب کو, قانون کو, شریعت کو, ہمارے مسلک کو, ہمارے راستے کو غلط کہتا تھا, اسی زبان سے تمہارے میرے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یا رسول اللہ. زندہ آباد, زندہ آباد, زندہ آباد. پڑھ لیا کلمہ, وہی سوشل میڈیا, وہی لوگ میڈیا والے اس کے کلینک پہ پہنچے, کیمرے لگا دیے, جا کے ایک ہی سوال کیا تھا, ڈاکٹر صاحب آج تک کہتے تھے قرآن غلط ہے, اسلام غلط ہے, دین غلط ہے, شریعت غلط ہے, وہ نبی غلط ہے, اور آج کہہ رہے ہو کہ اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں, آج کہہ رہے ہو اس پیغمبر سے اچھا کوئی انسان نہیں, کیا ہے یہ سب؟ ڈاکٹر بولا مت پوچھو. کہا نہیں, بتانا ہوگا. آج تک آپ کے بارے میں ہم نے سب کچھ دنیا کو دکھایا, اب ہم اس کا پلٹ بھی تو دکھا دیں. آنکھ سے آنسو نکل پڑے تھے اس کی, اور اس نے ایک ہی جملہ بولا تھا, خدا کی قسم جملہ کیا ہے اس کا, کہا لوگو میں نے آج تک ان کی زندگی کو پڑھا, کیچڑ اچھلتا رہا, بولتا رہا, جو منہ میں آیا وہ بکتا رہا, تمہارے کیمروں کے سامنے اپنے قلم کے ذریعے, کتابوں کے ذریعے دنیا کے اندر عام کرتا رہا, وہ ایسے وہ ایسے. مگر سنو, پڑھتا پڑھتا ان کی زندگی, جب میں ان کے اخلاق و کردار کی طرف, ان کی چوکھٹ تک پہنچا, اور جب اس پیغمبر کا حجرہ میں نے اپنی آنکھوں سے کتابوں میں دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی. کہا کیا دیکھا ڈاکٹر صاحب؟ کہا بستر دیکھا تو کھجور کی چھال کا, تکیہ دیکھا تو کھجور کی چھال کا, دیواریں دیکھی تو مٹی کی. ان کی زمین, جس بستر پر, جس زمین پر بستر بچھا تھا, جب ان کے گھر کی زمین دیکھی تو اس میں موٹے اور چھوٹے سب طریقے کے پتھر, اور ان پتھروں میں ملی ہوئی مٹی, اور اسی مٹی پر بچھا ہوا کھجور کی چھال کا تکیہ اور گدا, اور اسی پر لیٹا ہے دنیا کا سب سے مہان آدمی, دنیا کا سب سے پوتر آدمی, دنیا کا سب سے شفاف آدمی, دنیا کا سب سے مکرم آدمی, دنیا کا سب سے معظم آدمی, دنیا کا سب سے بلند آدمی, دنیا کا سب سے عزت دار آدمی, دنیا کا سب سے اونچا آدمی, اور ایسا انسان کہ جب میں نے نظر ڈالی
لی تو آدم اسی کا صدقہ نکلا، شیش اسی کا صدقہ نکلا، موسیٰ اسی کا صدقہ نکلا، نوح اسی کا صدقہ نکلا، ابراہیم اسی کا صدقہ نکلا، اسماعیل اسی کا صدقہ نکلا۔ میں نے جب غور سے دیکھا، یعقوب اسی کا صدقہ، یوسف اسی کا صدقہ، لوط اسی کا صدقہ، یہاں تک کہ ابراہیم اور عیسیٰ اسی کا صدقہ۔ جب میں آگے بڑھا تو پتہ یہ لگا وہ جولا تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جولا ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا غوث المدد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ حضرت، بہت اچھا، بہت اچھا، واہ کہا بس حجرہ کیا دیکھا میں نے؟ واہ واہ، پوری طاقت سے بولو بھائی دم خدا والو۔ کہا حجرہ کیا دیکھا میں نے؟ کہا پھر بولے دل کی دنیا بدل گئی۔ ہاں، اور بس اسی مٹی کو دیکھ کر ان کے گھر کی مجھے کلمہ یاد آیا۔ کیوں؟ کہا صرف اس وجہ سے کہ جب دنیا پر نظر ڈالی تو کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام نہ لیا جا رہا۔ سبحان اللہ۔ بس میں یہی سے سمجھ گیا کہ اگر اچانک ہی ہوتا تو دنیا فالو نہیں کرتی۔ میڈیا نے سوال کیا اس کے پیچھے کا راز دو، تو ڈاکٹر اپنی زبان سے کہہ کر چلا گیا لو اس کے پیچھے کا راز۔ کہا کیا؟ بولے بھوکا آ جائے کھلا دیتے ہیں وہ، ننگا آ جائے پہنا دیتے ہیں وہ، بھٹکا آ جائے گھر تک پہنچا دیتے ہیں وہ، پیاسا آ جائے تو پلا دیتے ہیں وہ، یتیم آ جائے تو اپنے کو کاندھے سے اتار کے دوسرے کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لیتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا جب یہ چیز دیکھی پڑھ لیا کلمہ، صرف اس لیے کہ جو اتنا بڑا ہو کر بھی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش آتا ہو، نہ وہ جھوٹا ہے نہ اس کا دین جھوٹا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دم خدا والو، باقی رہنے کے لیے دنیا میں ضرورت ہے کہ آج بھی مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، ورنہ میری اور آپ کی حیثیت کیا؟ بڑے بڑے آئے مٹ گئے، ختم ہو گئے، نام نہیں ہے، مکان نہیں ہے، مگر جو نبی کے ہو کے رہ گئے، کیا بات، جو نبی کے ہو کے رہ گئے، واہ واہ واہ، وہ ایسے باقی ہیں کہ جب تو جمعے کے دن جمعہ پڑھنے جاتا ہے نا، تیاری دم خدا میں فجر سے شروع ہوتی ہے۔ کیا بات، بچے نہ آ رہے ہیں، خود بھی غسل کیا آپ نے، کپڑے پہنے، خوشبو میں بسے، سر پہ ٹوپی نہیں تو امامہ، امامہ نہیں ہے تو ٹوپی۔ کسی نے پوچھا کیا تیاری؟ بولے پتہ نہیں ہے، عید المسلمین ہے آج۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مسلمانوں کی عید، بولے تیاری اتنی؟ بولے کیوں نہیں کریں گے بھائی، ہمارے نبی نے اسے عید کہا ہے۔ کہا پھر؟ کہا قبولیت کے دن ہے، دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے۔ کہا اتنی خوشی ایسے؟ کہا تقریروں میں سنا ہے مولویوں سے میں نے کہ جب اللہ رب العزت نے انسان بنانا تھا تو فرشتوں کو جمع کیا، فرشتوں نے کہا تھا مولا زمین پر انسان کو پیدا مت کر، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا۔ رب کی مشیت تھی انسان بنانا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے جب شب قدر آتی ہے، شب برات آتی ہے، مسلمانوں کی عید آتی ہے تو پروردگار اول، پروردگار عالم اپنی پوری شان کبریائی کے ساتھ آسمان اول پر ظہور اجلال فرماتا ہے اور اپنے بندوں پر نگاہ رحمت ڈالتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں تم کہتے تھے انہی کے بارے میں، مت بنا اسے، جھگڑا کرے گا، فساد کرے گا، خوریزی کرے گا، قتل و غارت کرے گا، ایک دوسرے کو مارے گا۔ دیکھتے نہیں ہو بندہ قیام میں ہے، بندہ رکوع میں ہے، بندہ سجدہ میں ہے، بندہ قعدہ میں ہے، بندہ تلاوت میں ہے، بندہ ذکر میں ہے، بندہ تسبیح میں ہے، بندہ میری یاد میں مشغول ہے، بندہ میرے حبیب کی نام پڑھ رہا ہے۔
فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ایسوں کو انعام دے دے. رب کہتا تم جو کہو وہ دے دوں. فرشتے کہتے مولا گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں بخش دے, جنت مانگ رہے دے دے, دولت مانگ رہے دے دے, اولاد مانگ رہے دے دے. رب کہتا فرشتوں مجھے اپنی کبریائی کی قسم جو تم نے کہا میں نے آج اپنے بندوں کو عطا فرما دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ, واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اب سنو, واہ آپ نے صبح سے تیاری کی, غسل کیے, نہائے, کپڑے پہنے, خوشبو لگائی, امامہ باندھا ہے نا, اور اس کے بعد گھوم رہے ہیں دم خودہ میں. کیا تیاری بولے جمعہ کی؟ مسجد سے اذان کی آواز آئی, نکل گئے. اچھا نادر بھائی, جمعے کی بھی شان الگ ہے. کیا بات, بے شک. ہاں شان الگ ہے. جانتے ہو مقام کیا بخشا؟ جمعے کے دن تیاری کر کے جو سب سے پہلے مسجد چلا جائے, سب سے پہلے اگلی صف میں جا کے بیٹھے, گویا وہ ایسے ہے جیسے حج کے ایام میں اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اللہ اللہ اللہ, واہ واہ واہ, دوسرا انعام, کیا بات ماشاء اللہ. جمعے کے دن جب امام خطبہ پڑھے اور خطبہ اولا پڑھ کے امام جب بیٹھے اور ثانی پڑھنے سے پہلے جو بیچ میں وقفہ ہے, جب تک امام منبر پر بیٹھا رہے اور آپ گردن جھکا کے صرف دعا جائز مانگ لیں, جو جائز دعا اس وقت مانگیں گے خدا کی قسم نبی کے وسیلے سے وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے جیسے میدان عرفات میں حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے آپ نے تیاری کی, صبح سے تیار ہوئے, خوشبو میں بسے اذان ہوئی, مسجد پہنچ گئے. اب مسجد میں جا کے آپ نے کیا کیا؟ وضو گھر سے کر کے گئے تھے تو سبحان اللہ, نہ کر کے گئے تو مسجد میں کیا سبحان اللہ. ارے زور سے بولو نا بھائی. وضو کر کے اب کیا کریں گے آپ؟ کیا پڑھنے آئے؟ زور سے تو کہہ دو. جمعہ ادا کرنے. کیا ادا کرنے بولو؟ زور سے بولو, پوری طاقت سے بولو. جمعہ. اللہ اللہ. تو کیا مسجد میں جاتے ہی اب آپ جمعہ پڑھیں گے؟ بولیے آپ. اگر پڑھنا بھی چاہیں گے تو امام پڑھنے نہیں دیں گے. کیوں بھائی؟ آپ بیٹھ جا, خاموش, ادب سے, بالکل آرام سے بیٹھ, گردن جھکا لے, ایسا بیٹھ جیسے قادے میں بیٹھتا. آپ سب بسب بیٹھیں. اب دیکھیے اللہ کے گھر کی شان, جس کو جہاں جگہ ملی وہ وہاں بیٹھتا رہا. فقیر آگے ہے تو آگے ہی ہے, پردھان پیچھے ہے تو پیچھے ہی ہے, چیئرمین پیچھے ہے تو پیچھے ہے, ودھایک پیچھے ہے تو پیچھے ہے, ایم پی پیچھے ہے تو پیچھے ہے, منتری پیچھے ہے تو پیچھے ہے. یہ گلیاں دم خدا کی تھی کہ آپ زمیندار ہیں, آپ عہدیدار ہیں, آپ عزت دار ہیں, آپ شان والے ہیں, آپ طاقت والے ہیں, آپ زیادہ اولاد والے ہیں, آپ کا مکان اچھا ہے, آپ کی بات بہت ہے. ارے یہ گلیاں دم خدا کی تھی مگر وہ گھر خدا کا ہے. اب جو جہاں ہے وہ وہاں ہے. اب کسی کی ہمت نہیں ہے فقیر کو اٹھا دے, غریب کو اٹھا دے, کسی بچے کو اٹھا دے, کسی مفلس کو اٹھا دے, نادار کو اٹھا دے. اس لیے کہ یہ گھر تیرے باپ کا تھا, جہاں پردھان تھے, منتری تھے, ایم ایل اے تھے, نیتا جی تھے. یہ گھر کسی کے باپ کا نہیں, یہ گھر تو خدا پاک کا ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحبو محتاجو گلی ایک ہوئے, تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, تیری سرکار میں آئے تو سبھی ایک. بیٹھے ادب سے, واہ سبحان اللہ. جھکی ہیں گردنیں, بیٹھے ادب سے, جھکی ہیں گردنیں. ہاں امام صاحب نے کہا گردن جھکا کے بیٹھو, ادب سے بیٹھے. یار اب تیاری فجر سے جمعے کی تھی, پڑھتے کیوں نہیں؟ امام صاحب کہتے نہیں جمعہ بعد میں ہوگا. بولے پہلے کیا ہوگا؟ بولے پہلے ابو بکر کا خطبہ ہوگا. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھاؤ, ہاتھ سب بولو زور سے. جہاں لوگوں نے کم تو جمعہ پڑھنا ہے, بولے نہیں, پہلے عمر کا خطبہ ہوگا, پہلے علی کا خطبہ ہوگا, پہلے عثمان کا خطبہ ہوگا, امام حسن کا خطبہ ہوگا, امام حسین کا خطبہ ہوگا, حضرت حمزہ کا خطبہ ہوگا, حضرت عباس کا خطبہ ہوگا. ارے رسول کی بیٹی خاتون جنت کا چرچا ہوگا.
ہم نے کہا امام صاحب کیسی بات کر رہے ہیں آپ، ہم آئے ہیں جمعہ کے لیے، جمعہ کی ادائیگی کے لیے، خوشبو لگائی جمعہ کے لیے، کپڑا پہنا جمعہ کے لیے، نہائے جمعہ کے لیے، ہم تو لوگوں میں گھومے جمعہ کے لیے، تیاری کی جمعہ کے لیے، ادھر ادھر لوگوں سے ملاقات کی جمعہ کے لیے، اور آپ کہہ رہے ہیں جمعہ بعد میں؟ امام صاحب بولے یہ میرا قانون نہیں، مصطفیٰ کا قانون ہے۔ کہا مطلب؟ کہا رے یہی تو غلامی کی برکت ہے کہ اگر تم خالی اپنے گھر کی کرسی پر بیٹھ کے جیتے ہو تو ختم ہو جاتے ہو۔ وہ ابو بکر تھے جو نبی کے لیے جیے تھے، ان کو اللہ نے قیامت تک کے لیے مسجدوں میں منبروں کی باقی رکھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجدوں کے منبروں میں بھی باقی رکھا ہے۔ پتہ یہ لگا جو اپنے لیے جیتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، جو مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے اللہ اسے زمانے میں باقی رکھتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اچھا، اپنے لیے جینا کوئی کمال نہیں ہے، اپنا پیٹ تو سب بھر لیتے ہیں جی۔ ارے بولو بھائی، کہتے نا اگر بیوی سے جھگڑا ہو جائے بولے زیادہ منہ کو مت لگیے میرے، اکیلا پیٹ ہے کہیں پال لوں گا۔ ہاں دھمکی دے رہے آدھی بھی کو، جی 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 جی۔ مگر بیوی ابھی اب اتنی سیدھی نہ جتنی سمجھ رہے ہو تم، وہ پہلے کی تھی جو گھر میں رہ کے دھن لی تم نے اور مٹی پیٹ دی بیچاریوں کی، اب نہ سن رہی بھائی۔ اب تو اگر اتنی کہے گا تو تیار اتنی ہے تیرے لیے، تے بنائے رکھی ہے، وہ کہہ بے تو نکل کے دیکھ تجھ سے پہلے آگے ملوں گی اڈے پہ۔ ہاں جی، لے دیکھ، خیریت اسی میں ہے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر اپنے آپ کو تو ہوشیار سمجھتا نا زیادہ تو تجھ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں اگر ہوشیار اس زمانے میں دیکھنا ہے تو اس مسلمان کو دیکھ لو جو 5 وقتہ نمازی ہے۔ کیا بات ہے، بلا وجہ کی باتیں مت کر۔ ہاں، اور اٹھائے پھر رہے ہیں صاحب، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، رسول کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھا تو نے اعلیٰ حضرت کا دامن؟ پیروں پہ برم، ڈاکٹر کی طرف سے مریض بتایا گیا علاج، اور وہ بھی سخت علاج، وہ بھی سخت پرہیز کے ساتھ، بستر سے نیچے پیر نہ اترے۔ مگر جب جب جماعت کا وقت ہو مولانا نقی کا بیٹا سب سے اگلی صف میں کھڑا ملتا ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، منہ پھیلا، بلا وجہ کی بات ہے یار۔ بدنام مت کر اعلیٰ حضرت کو، کہتا نبی کا عاشق ہوں، نبی سے پیار کرتا ہوں، نبی سے محبت ہے۔ مولانا حنیف صاحب کی موجودگی اور مفتی ناظم صاحب کی موجودگی میں ایک جملہ بول کے جا رہا ہوں، سینے کی تختی پہ کندہ کر لینا، اگر عمل کر لیا تو قیامت تک کام آئے گا۔ سن لے کان کھول کے، محبت رسول کا نام نماز ہے، اور نماز کا نام محبت رسول ہے۔ جو نمازی ہے وہی نبی کا عاشق ہے، جو عاشق ہے وہی مصطفیٰ 5 وقتہ نمازی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، جشن عید میلاد النبی۔ اچھا، ارے جزاک اللہ ناظر بھائی، میرے حصے میں آپ ہی لوگ رہ گئے ہیں اب 2-4۔ ارے آپ تو دعا کر دو ناظر بھائی، کیوں؟ سبحان اللہ بول کے دکھاؤ سب۔ نہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ بولیں آپ، سبحان اللہ بولیں۔ نہیں مجھے خوشی ہے، حضرت فرما رہے ہیں غور سے سن رہے ہیں۔ جی ہاں، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، بس سن لو غور سے، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ پتہ نہیں کون سا لمحہ اللہ قبول کر لے جی، ماشاءاللہ، اور ہماری آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اچھا ایک بات اور یاد رکھنا، کسی کام کو ہلکا مت جاننا۔ ہاں کیا بات ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی یہ سوچ کر مت چھوڑا کرو یار چھوٹی ہے، کیا ملے گا اس میں؟ تیری نظر میں چھوٹی ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا۔ اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ یہ سوچ کے مت کیا کر کے چھوٹا ہے، تیری نظر میں چھوٹا ہے، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنا بڑا ہوگا۔
سوچا کبھی؟ خیال کیا ہے کبھی؟ اب تو جھوٹ بولتے بھی ہنس رہا، ہنسی آ رہی ہے، جھوٹ بول رہا اور اوپر سے ہنس رہا۔ اے بھئیے بالکل تکلیف نہ ہو رہی تجھے؟ نہ، عادت ہے نا تیری، عادت۔ چوری ہو رہی ہے، ہنسی آ رہی ہے۔ شرابوں کی باٹل ہاتھ میں، ہنسی آ رہی ہے۔ زنا کے اڈے پہ کھڑا، ہنسی آ رہی ہے۔ صبح سے شام تک چغلی میں لگا، ہنسی آ رہی ہے۔ باپ کی عزت لوٹ رہا، ہنسی آ رہی ہے۔ ماں کو ٹکڑے نہیں کھلا رہا، ہنسی آ رہی ہے۔ بھائی کا حق مارتا، ہنسی آ رہی ہے۔ دوسروں کی عزت سے کھیلتا، ہنسی آ رہی ہے۔ دوسرے کی بہن بیٹی کو بری نظر دیکھتا، ہنسی آ رہی ہے۔ سینے پہ ہاتھ ڈال کے دیکھ، کھوٹ ہے کہیں نہ کہیں۔ ایمان والے کو ہنسی نہیں آ سکتی۔ زور سے، زور سے، کیا بات ہے یار، کھوٹ ہے کہیں نہ کہیں، ٹٹول کے دیکھ لے۔ مذاق کرتا دین کے ساتھ، مذاق کرتا اسلام کے ساتھ، مذاق کرتا مصطفیٰ کی شریعت اور قانون کے ساتھ، شرم نہیں آتی؟ گردن جھکا کے جملہ سن، آسانی سے نہیں آیا ہے دین تو تجھ تک، بہت مشکل سے آیا ہے دین۔ جس پیغمبر کی محفل میں بیٹھے ہو نا تم، 7 سال کی عمر میں ساتھ چھوٹ گیا تھا خاندان سے اس رسول کا۔ زمین مکہ پہ قدم رکھنا مشکل تھا۔ 3 دن تک تو ماں کا دودھ پیا، 3 دن کے بعد ابو لہب نے جس لونڈی کو بھیجا تھا اس کا دودھ پیا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت حلیمہ نے 5 سال تک اپنے پاس رکھا تھا مصطفیٰ کو۔ واپس آئے تو عبد المطلب کے پاس، ان کا وصال ہوا تو ابو طالب کے پاس۔ کیسی غموں سے بھری زندگی تھی میرے آقا کی، مگر رب نے کہا محبوب دین تجھ پر مکمل کرنا ہے۔ واہ سبحان اللہ، زور سے، واہ واہ، زور سے، زور سے، ورنہ بدر کا مارکا کم نہیں تھا، سرد ایک تھا مصطفیٰ کا، تلواریں 1000 تھی سامنے، خدا کی قسم مگر اللہ نے باقی رکھا، خندق و حنین میں باقی رکھا، جہاں جہاں ضرورت پڑی مصطفیٰ حاضر تھے، کہیں نہیں بھی تھے تو عاشق تھے، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ تلوار جو بھی نکلتی تھی وہ مصطفیٰ کی گردن کے لیے نکلتی تھی، مگر رب نے کہا حبیب پریشان مت ہونا، یہ مٹانا چاہتے ہیں، میں اپنے دین کے لیے تجھے بچانا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی روتے تھے مصطفیٰ، داڑھی شریف تر ہو جاتی تھی میرے آقا کی، مکے کے ظلم دیکھ کر مصطفیٰ روتے تھے، مکہ سوتا تھا مصطفیٰ ساری ساری رات روتے تھے۔ کبھی سوچا آپ نے طائف کا وہ میدان جہاں پر میرے آقا اکیلے تنہا چند غلاموں کے ساتھ، چاروں طرف سے پہاڑ اور بیچ میں مصطفیٰ پر پتھروں کی برسات، نبی کے سر پہ پتھر، سینے پہ پتھر، پشت مبارک پہ پتھر، یہاں تک کہ چاروں طرف سے خون نبی کے جسم سے بہنے لگا۔ میرے آقا کی قدم شریف پہ پتھر مارے جا رہے تھے، انداز یہ تھا کہ ایک قدم نبی اٹھا لیتے تو ظالم دوسرے پہ مار دیتے، دوسرا اٹھا دیتے تو اس طرح مار دیتے، یہاں تک کہ میرے آقا کے قدم پاک خون میں تھے، اور جوتی شریف میں جب قدم پاک میرے پیغمبر نے ڈالا، خدا کی قسم جب پیر اٹھانا چاہتے تو جوتی شریف آپ کی ایڑی شریف سے چپک جاتی تھی۔ صحابہ کرام نے میرے آقا کو اس انداز میں دیکھا، آپ دین کو ہلکا سمجھتے، مذاق کرتے دین کے ساتھ، آسانی سے پلا ہے کہ دین بڑی مشکل سے پلا ہے دین، ایک جھلک دیکھ لے جو دکھا رہا ہوں تجھے، خدا کی قسم جوتی شریف میں قدم پاک پڑتا میرے آقا کا، جھکے جھکے آقا اپنے صحابہ کی طرف آئے، صحابہ کرام نے میرے آقا کا جب چہرہ دیکھا تو مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئے۔ جو قوم نبی کے جسم سے لگا پانی زمین پر گرنا برداشت نہ کرے، وہ قوم نبی کا خون کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ خدا کی قسم چیخیں نکل گئی، دامن کرم میں آ کے چند غلام تھے لگ گئے
گئے، قدم شریف کا خون خدا کی قسم ہاتھوں سے صاف کیا، اپنے کرتوں سے صاف کیا۔ رسول پاک نے دست نبوت اٹھا کے غلاموں کے سر پہ رکھا، آنسو شریف میرے آقا کے غلاموں کے سروں پہ گرتے رہے۔ صحابہ اٹھے ہیں محبت میں، عرض کرتے ہیں آقا ہماری جانیں آپ کے قدموں میں قربان ہو جائیں، آقا اگر اجازت دے دیں تو ہم جائیں، اگرچہ کم ہیں مگر سرکار ایک ایک سے اپنے نبی کا بدلہ لے لیں گے۔ کیسا کرم بن کے آیا ہے نبی، کیسی رحمت بن کے آیا ہے نبی، کیسا کرم بن کے آیا ہے نبی، کیسی رحمت کی چادر اڑاتا آیا ہے نبی۔ مصطفیٰ نے جب دیکھا صحابہ بے حال ہو چکے تو اپنا چہرہ صاف کیا، آقا نے مسکرا کر کہا جانثارو صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، صبر سے کام لو۔ کہا آقا دل برداشت نہیں کرتا۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کیا جی چاہتا کا بدلہ لے لیں، آقا کسی کو زندہ نہ چھوڑیں۔ نبی فرماتے ہیں رکو، ابھی خاموش ہوئے تھے کہ حضرت میکائیل آ گئے، عرض کرتے ہیں آقا جتنی طاقت میرے پاس ہے کوئی سمجھے نہ سمجھے مگر میرا رسول سمجھتا ہے۔ آقا اشارہ کرتے ہیں طائف کے پہاڑ چاروں طرف سے اکھڑیں گے اور ان گداروں کے سروں پہ گریں گے، ایک بھی اس پہاڑ کے جھمکٹ سے زندہ نہ نکلے گا۔ آقا اشارہ تو کریں، رحمت بن کے آنے والا، نور کی پھوار بن کے چھانے والا میرا رسول کہتا ہے میکائیل اچھے سے جانتا ہوں تمہاری طاقت، مگر سنو جس قوم کو تم مٹانے کی بات کرتے ہو اللہ کی قسم مجھے اسی قوم کی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، آسان سمجھا ہے آپ نے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا سمجھا ہے دین کو آپ نے؟ مذاق کرتے ہیں آپ، سیریت ہو کے جیو، سچائی کے ساتھ جیو، باپ کو باپ سمجھ لے، ماں کو ماں سمجھ لے، بہن کو بہن سمجھ لے، بیٹی کو بیٹی سمجھ لے، بھائی کو بھائی سمجھ لے۔ ارے اور تو اور اگر تیرے گاؤں کا کوئی سفید داڑھی والا ایمان والا ملے اسے جھک کے سلام کر، تیری تقدیر میں اجالے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہے کوئی مذہب ایسا؟ ہے کوئی دین ایسا؟ نبی کا صدقہ ہے جو اللہ نے تجھے ایسا دین عطا فرمایا۔ زور سے میرے بھائی، ضرورت ہے آج عملی میدان میں اترنے کی۔ غلط فہمی میں جا رہے ہیں آپ، بہت غلط فہمی میں جا رہے ہیں آپ۔ ہنسی اور مذاق کا نام دین نہیں ہے، دین کی چیز کا نام ہے۔ سبحان اللہ بولو تو ایک جھلک سنا دوں تمہیں، بس اتنی آواز ہے۔ سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے زور سے نہیں بولو گے پوری طاقت سے؟ ارے نادر بھائی، حقیقت یہاں تک دیکھا جا رہا ہے جمعے کے دن جو نمازیں پڑھنے جا رہے ہیں نا جمعے کے دن، تو سجدے میں جھکا ہوا ہاتھ اٹھا کے برابر والے کے سر پہ مار رہا، مطلب سر بھی ہے سجدے میں اور ادھر برابر والے کو ٹھوک رہا۔ لے عجیب آدمی ہو تو، جو قوم اللہ کے گھر میں آ کے بھی خوف نہ رکھے پھر کہاں رکھے گی بھائی؟ اللہ کے گھر میں مذاق۔ نبی نے کہا تھا جس دن مسجدوں میں تمہیں ہنسی آنے لگے تو اب پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ اللہ اللہ، اب ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی کہ قیامت کب آئے گی۔ قیامت کب آئے گی یہ سمجھنے اور بتانے کے لیے مسجد میں تیرا تمثل کافی ہے۔ اب مت پوچھو کہیں جا کے، تیرا ہنسنا کافی ہے اس ثبوت کے لیے کہ قیامت آنے والی ہے۔ اللہ، ہنس رہے ہیں آپ؟ ہنسی کا وقت ہے۔ حضرت علی جب مسجد میں نماز کے لیے مصلی کے قریب جاتے تو آپ کا چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، زرد پڑ جاتا تھا حضرت علی کا۔ اور حضرت علی کون ہے؟ داماد مصطفیٰ ہیں یہ،
پوری طاقت سے بولو یار. ہاں. اور مقام کیا ہے؟ کسی نے پوچھا جنت میں کون جائے گا؟ لوگ بولے ابو بکر جسے کہیں گے وہ جائے گا. جی ہاں. نبی بولے رکو، بات تو صحیح ہے مگر ٹکٹ جسے علی دے گا وہی جائے گا. یہ ہے مقام علی کا. یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنتی کہا ہے نبی نے. جنتی جنہیں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ ان ستاروں کو دیکھ لے. وہ علی مصلی کے قریب جاتے تو چہرہ زرد ہوتا اور آپ کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے. ہاں. ایک مرتبہ پوچھا گیا حضرت علی سے آپ کا حال نماز کے وقت کیوں ہوتا ہے ایسا؟ حضرت علی کی آنکھ میں آنسو تھے. کہا احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کوئی معمولی بارگاہ میں نہیں جاتا. خوف لگتا، ڈر لگتا، ڈرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے جاتا ہوں. تجھے نہ اپنے بٹن کا خیال ہے نہ اپنے لباس کا خیال ہے. جیسا پہنا موقع لگا تو ویسی پہن کے مسجد چل دیے. ارے نادان، جب سسرال جانے کے لیے ایک جوڑا کپڑا الگ سے رکھ سکتا ہے تو کیا رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کے لیے الگ سے ایک جوڑا نہیں رکھ سکتا؟ کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ. جان کس نے دی ہے؟ ایسا کرو مشورہ کر لو، ان پہ میرا فون نمبر ہے، یہ کل کو مجھے فون پہ بتا دیں گے. کس نے دی ہے جان؟ زور سے بولو، زور سے بولو نا بھائی. اولاد کس نے دی ہے؟ زندگی کس نے دی ہے؟ زمین و جائیداد کس نے دی ہے؟ عزت کس نے دی ہے؟ شہرت کس نے دی ہے؟ کھانے کون دیتا؟ پینے کون دیتا؟ نیند کون دیتا؟ اٹھاتا کون ہے؟ اللہ چاہے تو آج رات کو سو جا، قیامت تک نہ تو اٹھے. جی بے شک. ارے بعید ہے کیا؟ ارے بھائی تو جا کے لیٹے اور تجھے موت آ جائے، قیامت تک تو اٹھ نہ سکے. یہ فیصلے میرے رب کے ہیں، یہ فیصلے تیرے باپ کے نہیں ہیں. اسی لیے تو حضرت علی کہتے لوگوں جب تم قدم زمین پر رکھا کرو تو خدا کے خوف سے لرز کر ہی رکھا کرو. کیا بات ہے، پتہ نہیں دوسرا قدم اٹھانے کی بھی مہلت تمہیں موت دے یا نہ دے. حضرت علی نے یہی تو کہا تھا میں ڈرتا ہوں، احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہوتا ہوں اس لیے ڈر لگتا مجھے. تمہیں تو ڈر ہی نہیں لگتا ہے بالکل بھی. اللہ اللہ. اتنا جب کہا تو حضرت علی سے کہا گیا حضور آپ تو جنتی ہیں، ڈرنے کی کیا ضرورت؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. جلال آ گیا حضرت علی کو. فرمایا سنو، علی کی زندگی کا کوئی سجدہ ایسا نہیں جو جنت کی طلب میں ہوا ہو. اللہ 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 اللہ. کوئی سجدہ نہیں جو علی نے جنت کی طلب میں کیا ہو. جی. کوئی رکوع نہیں، کوئی قیام نہیں، کوئی سجدہ نہیں. اللہ اللہ. اب ہم اپنی زندگی کا محاسبہ کریں تو صحیح. اگر ایک مہینے میں ایک مرتبہ جا رہے ہیں تو طلب جنت کی ہے. ارے بولو بھائی، طلب جنت کی. علی کہہ رہے ہیں زندگی کا کوئی سجدہ ایسا نہیں جو جنت کی طلب میں کیا ہو. لوگ خاموش ہو گئے. کچھ دیر کے بعد سوال کیا حضور آخر پھر کس لیے نماز پڑھتے ہیں؟ کہا میں جنت کی طلب میں نماز نہیں پڑھتا. کہا اور؟ کہا علی کا ہر سجدہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. ارے جس دن علی سے اللہ راضی ہو گیا جنت تو علی کے گھر کی بھکارن بن جائے گی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. زندگی زندگی کی طرح جی کے دیکھو. زندگی زندگی کی طرح جی کر دیکھو. اپنی زندگی کے ساتھ بھی مذاق مت کرو. مذاق کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے ساتھ. اچھا اپنے لیے تو آپ جی لیے، یہ جو آنے والی نسل ہے نا تمہاری، تمہارے بیٹے پوتے بھانجے بیٹی کے بیٹے، یہ بھی تو تمہیں دیکھیں گے. 50 سال 60 سال کا ہو گیا مگر حرکتیں وہی ہیں جو 15 سال کے میں تھی. عجیب بات ہو رہی ہے. جی نہیں، زندگی میں سدھار پیدا کریں آپ. سدھار کیسے ہوگا؟ ظاہر میں بھی مسلمان بنو،
اور باطن میں بھی مسلمان بنو اور ایسے انسان بنو کہ جب تک دنیا میں جیو راستوں میں نکلو تو دیکھنے والے کہتے ہیں نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور جس دن مرو جنازے دم خدا کی گلیوں سے نکلے تو مرد دروازوں سے پردے ہٹا کے عورتیں بھی کہہ دیں جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ زندگی 4 دن کی ہے، پتہ کچھ نہیں ہے، اس کا گارنٹی نہیں ہے، جی لے، نبی کا ہو کے جی لے۔ کیا بات، کس کا ہو کے؟ نبی، زور سے، نبی کا۔ اچھا، آج دنیا انگلیاں اٹھا رہی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا کوئی کچھ کہہ رہا، تم نے کبھی سینے میں جھانک کے یہ بھی دیکھا یار کہ نبی نے ساری زندگی تمہارے لیے مکمل کر دی، ساری زندگی۔ آپ کہو گے مولانا عجیب بات کہہ رہے ہیں آپ، ساری کیسے؟ تو سمیٹ دیں ایک جملے میں، دیکھو، پیدا ہوئے مصطفیٰ تب تمہیں یاد کیا، اور قبر میں پہنچے مصطفیٰ تب تمہیں یاد کیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ۔ جس وقت مصطفیٰ تشریف لائے تھے دنیا میں تو اوندے نہیں، سب کی طرح نہیں، سب سے الگ، ہر ناپاکی سے پاک ہیں مصطفیٰ، سرما لگے ہیں مصطفیٰ، ناپ کٹے ہیں مصطفیٰ، ہر آلائش سے پاک ہیں مصطفیٰ، زمین پر آئے ہیں مصطفیٰ تو انداز یہ تھا آنے کا، خدا کی قسم امت کو یاد کیا، اللہ کی پاکی بولی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پاکی بولی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے میرے رسول نے اپنے ہاتھ کی مٹھی میں کچھ خاک پکڑی، کیا بات، سبحان اللہ بولو تو اگلی بات بتاؤں، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا اور بات۔ اگر نہ بولو تو خاموشی سے لے جاؤں، ہاتھ اٹھا کے بول کے دکھاؤ زور سے سبحان اللہ۔ تھوڑی سی خاک پکڑی، خاک پکڑنے کا مطلب یہ تھا دنیا والوں غور سے دیکھ بھی لو، سن بھی لو، سمجھ بھی لو، اور دنیا والوں کو بتا بھی دو کہ آج عبداللہ کا بیٹا محمد زمین پہ آ چکا ہے، اس زمین پر آج کے بعد کسی کا قبضہ نہیں، مجھ محمد کا قبضہ رہے گا۔ سبحان جب اللہ۔ یہ آواز بریلی آئی تو امام عشق و محبت نے کہا زمین و زمان تمہارے لیے، زور سے، چنین و چنا تمہارے لیے، واہ واہ، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے تمہارے لیے۔ آئے مصطفیٰ۔ اب مکمل زندگی میں نے بولا نا آپ کے لیے، کس کے لیے؟ شروع وہی سے، اور پھر جب قبر میں جا رہے ہیں تو جملے وہی، ادھر بھی رب حبلی امتی، اور ادھر بھی حضرت عباس کے بیٹے کہہ رہے ہیں میں نے بھی سنا، حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے بھی سنا، نبی کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، زور سے، پیدا ہوئے تب بھی امت، کیا بات، قبر میں جا رہے ہیں تب بھی امت۔ تو سکون کے بستر پہ لیٹا، مال گھر میں ہے تو مال، جنگل میں ہے تو مال، مارکیٹ میں ہے تو مال، حرام کا ہو تو مال، حلال کا ہو تو مال، جائز ہو تو مال، ناجائز ہو تو مال، چوری کا ہو تو مال، دلالی کا ہو تو مال۔ عجیب امتی ہے یار، عجیب آدمی ہے یار، تو ہر جگہ مال ہی مال، اور نبی ہر جگہ امتی امتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ تو خیال کر، کچھ تو سوچ، کبھی تو سینے میں جھانک۔ منہ دکھانا اگر اس نبی کو چاہتا ہے اور قبر میں بلانا اگر اس نبی کو چاہتا ہے تو پھر دل سے ان کا بن جا۔ کیا بات، کس کا؟ جس کے صدقے میں تجھے کھانے ملتا، جس کے صدقے میں تجھے زندگی ملتی۔ اچھا ایک اعتراض، حضرت موبائل پہ وہ ہے کیا نام ہے جو گروپ جو ہوتے ہیں گروپ، اس گروپ پہ آج ایک بات بڑی عجیب، سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ یہ غلط ہے کہ صاحب ہمیں صدقہ ان کا ملتا، اللہ محتاج ہے کیا؟ کہ وہ دینے پہ قادر نہیں ہے؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ کتنی بڑی بات، کہتے ہیں نا عقل، بڑی بڑی عجیب عقل رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔
میں بہت آسانی سے ایک بات بتا دوں آپ کو، مگر آپ دل سے سبحان اللہ کہہ دو، میں تب بتا کے جاؤں۔ نبی نور ہیں، بے شک۔ کیا ہے نبی؟ زور سے کہہ کے دکھاؤ، زور سے خوب، اتنی زور سے کہو کہ ان غداروں تک آواز پہنچے ہواؤں میں ٹکرا کے۔ قد جاءکم من اللہ نور، اللہ کہتا تحقیق آ گیا تمہارے پاس ایک نور۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ کس نے کہا؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ زور سے بولو۔ تو قرآن کیا کہتا نبی؟ اللہ کیا کہتا؟ میں نے بھیجا نور، اور ادھر مصطفیٰ بولے رب نے مجھے نور بنا کے بھیجا۔ اللہ کہہ رہا میں نے نور بھیجا، اور نبی کہہ رہے ہیں مجھے نور بنا کے بھیجا۔ اگلی بات سنیں، عبد المطلب کہہ رہے ہیں میرے گھر میں نور آ گیا، آمنہ کہہ رہی ہیں میرے شکم سے نور اتر گیا، حوریں کہہ رہی ہیں کہ آسمان سے اللہ کی جانب سے نور آ گیا، فرشتے کہہ رہے ہیں کہ نور آ گیا، زمانہ کہہ رہا نور آ گیا، اور یہ کالیا کہہ رہا نور نہ وہ بھیڑا، وہ کہہ رہا ڈھیڑا۔ ارے دیکھا نا ابھی ایک مہاراشٹر سے نکلا تھا جی، ٹی راجا، صورت دیکھو تو ایسے جیسے نیپال کا بٹوا۔ عجیب عجیب آدمی آ رہے ہیں مارکیٹ میں سیاست کرنے کے لیے، ایسی گندگی۔ اس پیغمبر پہ انگلی اٹھانے چلا ہے پاگل، جاہل، اجٹ گوار، اور جاہل ماں کے جاہل بیٹے۔ کبھی تو آئینے میں اپنی صورت کو دیکھ لیا ہوتا کالیا تو نے۔ اس پیغمبر پہ انگلی اٹھا کے چلا ہے کہ آسمان کا چاند جس سے حسن کی بھیک مانگے، آسمان کا سورج جس سے حسن کی بھیک مانگے، مشرق و مغرب میں جس کے حسن کے چرچے ہوں، اس پر انگلی اٹھانے چلا ہے جس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں 5 سال تک اپنے گھر میں رکھا، خدا کی قسم جب تک محمد رہے کبھی چراغ جلانے کی حلیمہ کو ضرورت نہ پڑی۔ بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انگلیاں اٹھا رہے ہیں صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ نبی نور ہیں، کیا ہے؟ زور سے بولو نبی۔ اچھا وہ کہہ رہا کہ صاحب خدا محتاج ہے کیا؟ معاذ اللہ، عجیب عجیب جملے۔ اللہ دینے پہ قادر ہے، بے شک قادر مطلق ہے، بے شک، حق سبحان اللہ ہی دیتا ہے۔ زور سے بولو، سب چہرہ میری طرف کر کے اور غور سے جملہ سن لو۔ کون دیتا ہے؟ بولو کون دیتا ہے؟ اور لیتا کون ہے؟ دیتا اللہ ہے، اور لیتے کون ہے؟ ہم اور آپ۔ کون لیتا ہے؟ بولو۔ اچھا کبھی لیا اللہ سے تو نے؟ لیا ہے کبھی تم نے؟ کبھی؟ ہاتھ تیرا، لینے والا یوں اور دینے والا یوں، کبھی دیکھا تجھے اللہ نے دیا اور تو نے لیا؟ اور اگر میں مان لوں تو لیتا اللہ دیتا، تیری یہ ہمت کہ تو اللہ سے لے لے؟ سن، حضرت موسیٰ نے کہا تھا مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے، دوبارہ کہا نہیں دیکھ سکتے، کہاں مولا دیکھتا، دیکھنا چاہتا ہوں، کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے حسن کی جلوے کی ایک جھلک، ایک کرن کوہ طور پہ ڈالنا ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، پڑی، تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تیری یہ ہمت، موسیٰ زیادہ ہیں یا تم؟ ارے یار وہ اللہ کے پیغمبر، وہ ایک جھلک کی تاب نہ لا سکے، اللہ دے تو لے لے، نہیں ہو سکتا ایسا۔ مگر یہ بھی سچ، کھانے بھی اللہ دیتا ہے، پینے بھی اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اللہ دیتا ہے، آنکھوں میں نور اللہ نے دیا، کانوں میں سماعت
اللہ نے دی، بولنے کی طاقت اللہ نے دی، ہاتھوں میں حرکت اللہ نے دی، چلنے کی طاقت اللہ نے دی، دل میں دھڑکن اللہ نے دی، جسم میں قوت اللہ نے دی، خوبصورت بیویاں اللہ نے دی، یہ ماں باپ کے سائے اللہ نے دیے، گھر میں بیٹی بیٹوں کے اجالے اللہ نے دیے، یہ ہرے بھرے مکانوں دکانوں کھیتوں کھلیان اللہ نے دیے، مگر دیے کیسے؟ جی کیا اب زور سے دیے کیسے؟ اللہ نے دنیا بنائی، جی کیا بنایا؟ چہرہ میری طرف، اسی کے بعد تقریر ختم کروں گا، مگر کروں گا جب بات پوری ہو جائے گی۔ اللہ نے کیا بنائی بولو؟ کل کہہ کے کائنات کا وجود، مگر اس کائنات میں زمین کا جو حصہ سب سے پہلے بنا، وہ جگہ جہاں آج کعبہ ہے، زور سے سب ہاتھ اٹھا کے بولو، کیا ہے بولو؟ آج کعبہ زمین پیدا کی اللہ نے، سب سے پہلے کعبہ کو حضرت جبریل نے تعمیر فرمایا، حضرت آدم نے پھر تعمیر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آیا، کعبہ مسمار ہوا، پھر جا کر جب بیٹے سے ملاقات حضرت ابراہیم نے کی، مکے میں جہاں جنگل میں چھوڑا تھا، مگر وہی مکہ جب پیغمبر کے قدموں کی برکت سے آبادی میں تبدیل ہو گیا، بستی بن گئی، شہر بن گیا، پانی ہو گیا، باغات ہو گئے، اسی جگہ جب حضرت ابراہیم پہنچے وہ ہوا مکہ۔ ہاتھ اٹھا کے زور سے کیا ہوا بولو؟ مکہ شریف ملے، اپنے بیٹے سے ملاقات کی۔ اب یہاں پر دیکھا گھر بہت سیدھا، اپنا گھر بنا لیں۔ مشیت کا نقیب بولا میرے خلیل اپنا گھر بعد میں، پہلے میرا گھر بناؤ، زور سے پہلے ہمارا گھر تعمیر کرو۔ مولانا احمد یارخا نعیمی تفسیر نعیمی میں نقل کرتے 3 دن تک اپنے بیٹے کے ساتھ حضرت ابراہیم گھومتے رہے، پھر تیسرا دن جب آیا جہاں آج کعبہ ہے، اسی جگہ پر کھڑے تھے، ایک آسمان پر ابر چھایا، اور ایسا ابر کے گھٹا بنی، ابر چھایا اور اشارہ دیا گیا، نشان دہی دی گئی، یہی ہے اللہ کا گھر۔ حضرت ابراہیم اب بھی کھڑے ہیں، تو پھر فرماتے ہیں مولانا احمد یارخا نعیمی دوسرا قول کہ ایسی ہوا چلی کہ جس جگہ یہ باپ اور بیٹے دونوں کھڑے تھے، یہاں سے کنکر و مٹی اڑ کر چلے گئے، اور کعبے کی بنیادیں حضرت ابراہیم کو نظر آنے واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اگلی بات سن لے جلدی، میں وہیں آؤں گا جہاں آنا ہے۔ واہ، نظر آنے لگی، آپ نے وہیں پر کعبہ تعمیر کیا، کعبہ بن کے تیار ہوا، بیٹا ساتھ میں، باپ دونوں مل کر اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے نا تو بے جان چیزوں سے کرا دیتا۔ بے شک بے شک۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ تعمیر کیا تھا نا، اس پتھر کو یہ اعجاز حاصل ہوا، اوپر جاتے تو اونچا ہو جاتا، نیچے آتے تو نیچا ہو جاتا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں مولا اس نے میرا ساتھ دیا ہے، اب اسے جدا مت کرنا۔ اللہ نے ذکر قرآن میں کیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پوری طاقت سے نہیں بولو گے؟ سبحان اللہ۔ وہی کعبے کے سامنے حرم کے اندر اس کو بھی دفن کیا گیا، نشانی کے اعتبار سے قیامت تک کے لیے رکھا گیا، اور دنیا والوں کو بتایا گیا کہ اگر حسن زن، محبت، پیار لگاؤ، اگر ٹچ کوئی چیز پیغمبر کے قدم سے ہو جا تو اس کی عزت کا یہ عالم کہ پتھر بھی ہو تو خدا چومنے کے لائق بنا دے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ ارے یار اگر پتھر کو عقیدت، محبت، حسن زن پیغمبر کے قدموں سے ہے، اسے چومنے کے لائق بنایا گیا، اگر تجھے پیار نبی سے ہو گیا تو تیری عزت کا حال کیا ہوگا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ اب اگلی بات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر تعمیر ہوا صاحب، اللہ کا گھر بن کے تیار، کعبہ تیار، سب کچھ تیار۔ کون دیتا ہے ساری چیزیں؟ کس نے دی ہیں؟ زور سے کہہ کے دکھاؤ ذرا جلدی۔ اللہ نے۔ حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، حضرت اسماعیل یہ بھی اللہ کے پیغمبر،
حضرت ابراہیم کے بیٹے اللہ اللہ، یہ باپ یہ بیٹے، دونوں کو اللہ نے پھر سے ملایا، آبادی ہوئی، سب کچھ ہوا، یہ کام یہاں مکمل۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے جی وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حدیثہ، اللہ سے سچی کسی کی بات نہیں، سمجھ گئے؟ ہاں اللہ سچا ہے، اللہ جو فرماتا وہی ہوتا، اس کا رسول جو کہتا وہی ہوتا، نہ تمہارے سوچنے سے کچھ ہوگا نہ میرے سوچنے سے کچھ ہوگا۔ آپ رات و دن کسی کا برا چاہے کر نہیں سکتے، کسی کو تیرے بارے میں کچھ کہیں تو آپ کی ساتھ سے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی مرضی نہ ہو۔ عزت بھی خدا دیتا ہے اور ذلت بھی خدا دیتا ہے، بے شک۔ اگر کوئی ترقی کرے تو دیکھ کر خوش ہوا کرو، کسی کے بارے میں غلط مت سوچا کرو، غلط آواز مت نکالا کرو۔ پھر وہیں آ جاؤ جہاں ہم لوگ تھے، سمجھ گئے؟ بات یہ چل رہی تھی کہ دیتا کون ہے؟ بولو اللہ۔ اللہ لیتا بندہ ہے، جی ماشاء اللہ، لیتا بندہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کیسے دیتا جی اور بندہ کیسے لیتا؟ لیتا ہے وہ پہاڑ کے بیچ میں کعبہ، مکہ، جبل ابی قبیس جس کا نام ہے، سارا مکہ اور سارا کعبہ اسی پہاڑ کے بیچ میں چھپا ہوا ہے۔ جی اور اس پہاڑ کو بھی ایک اعجاز حاصل ہے، حضرت سبحان اللہ بولو، وہ بھی بتا دوں تمہیں۔ مولانا احمد یار خان نعیمی نے خصوصیت ظاہر کی ہے اس پہاڑ کی، پوری دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں، پوری دنیا کی گیتی پر پہلے ذرہ جبل ابی قبیس سے نکلتا، تب کہیں جا کے دنیا میں پہاڑ بنتا۔ وہ چاہے پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، افغانستان میں ہو، لیبیا میں ہو، موریشس میں ہو، لندن میں ہو، دنیا کے کسی بھی خطے، کسی بھی حصے، کسی بھی علاقے، کسی بھی جہت میں ہو، پہلے ذرہ جبل ابی قبیس سے نکلے گا تب دنیا میں پہاڑ بنے گا۔ اخبارات، سوشل میڈیا کے ذریعے یہ خبر آپ تک ہمیشہ آتی ہے، آج فلاں علاقے کا پہاڑ گر گیا، آج فلاں علاقے کا پہاڑ جل گیا، آج فلاں علاقے کا پہاڑ خاکستر ہو گیا، آج فلاں علاقے کا پہاڑ پھٹ گیا، آج فلاں علاقے کے پہاڑ پہ زلزلہ آ گیا۔ مگر دم خدا والو، کبھی سنا ہے آپ نے کہ جبل ابی قبیس پھٹ گیا، اس پہ زلزلہ آ گیا، بھوکم آ گیا، وہ جل گیا، وہ ہل گیا؟ کبھی نہیں سنا، اور نہ صبح قیامت تک سنو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس کے ہر کونے پر قدم رکھ کے مصطفیٰ جان رحمت نے خدا کے سجدے فرمائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ اعجاز حاصل ہے اس پہاڑ کو، اسی کے دامن میں سارا مکہ چھپا ہے، کعبہ بھی اسی کے دامن میں، مکہ بھی اسی کے دامن میں، سب کچھ چھپا ہے اسی کے دامن میں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلیے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں دیکھوں گا، نہیں دیکھے، تاب نہ لا سکے، زمین پہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ ایمانداری سے بتاؤ، وہ پیغمبر ہیں تو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے صاحب؟ ہم اور آپ اللہ کو دیکھیں، لینے کے لیے سامنا ہونا ضروری، اور جب تک سامنے جاؤ گے نہیں، جب تک کسی سے کچھ حاصل کرو گے نہیں، اور خدا کے سامنے جانا تمہارا ناممکن۔ حیثیت تیری اللہ نور، کیا ہے اللہ؟ اب زور سے بولو، جلدی موقع پہ بات آ رہی ہے، اللہ کیا ہے؟ زور سے بولو، اللہ کیا ہے؟ نور۔ تمہاری ہمت، تم جاؤ، موسیٰ نہ جا سکے تو تم اور ہم کیا جائیں؟ سوال یہ ہے کہ پھر آیا کیسے؟ اب وہ بات سنو، اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے نور سے تمہارے میرے رسول کو بنایا۔ جی ماشاء اللہ، زور سے کہہ کے دکھاؤ، اب زور سے جلدی۔ اپنے نور سے تھوڑا حصہ جدا کیا، تمہارے میرے رسول کو بنایا، اور بنانے کے بعد نظام کائنات تو چلانا۔ حضرت آدم یوں کہ دنیا والوں کے سامنے پہلے انسان، مگر جب نبی سے پوچھا آقا آپ کب سے نبی؟ کہا حضرت آدم علیہ السلام خمیر کے دوران تھے، مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تب بھی مجھ محمد کے سر پہ نبوت کا سہرا رکھا تھا۔ سبحان اللہ، شان دیکھے میرے رسول کی تو پتہ لگا سب سے پہلے نبی ہی ہیں۔
نبی ہی ہیں. باتیں تو کئی آتی ہیں, کوئی کہتا اول ما خلق اللہ نوری, نبی کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا. ایک جگہ آتا اول ما خلق اللہ اولاد, یعنی عقل بنائی. کبھی قلم کا ذکر, کبھی لوح کا ذکر ہے, کبھی عرش کا ذکر ہے, نہیں. مگر جب غور کیا جاتا تو علماء حقہ فرماتے ہیں ان سب کا معنی اور مفہوم مصطفیٰ ہی ہے. کیا بات ہے, واہ ان سب کا معنی اور ان سب کا مفہوم کوئی اور نہیں. جب ان سب کو سمیٹ کر لاؤ گے تو مصطفیٰ ہی معنی ہے. پوچھا گیا وہ کیسے؟ کہا رکھو کہ قلم پہلے, قلم کی فطرت ہے لکھنا, قلم کا کام ہے آگے بڑھنا. کہا قلم سے لکھ, قلم بولا کیا لکھوں؟ کہا جو ہو گیا وہ لکھ دے, جو ہوگا وہ لکھ دے. ما کانا وما یکون لکھ, یعنی اس کے بارے میں لکھ, جو ہو گیا وہ بھی لکھ, جو ہوگا وہ بھی لکھ. قلم نے کہا بھی ہوا ہی کیا ہے؟ تب رب نے کہا تجھ سے بھی پہلے ہو گیا میرا محبوب. سبحان اللہ. اب وہ کون ہے؟ نور. واہ کیا بات. کون ہے بولو؟ تو اب کائنات کا نظام چلانے کے لیے آدم آ گئے, ان کے بیٹے آ گئے, دنیا کا نظام چلانے. اب ضرورت تھی کھانا چاہیے, پانی چاہیے, پینا چاہیے, زندگی کو گزارنے انعامات چاہیے. اب وہ ملے کہاں سے؟ دے گا اللہ, مگر اب لے گا کون؟ اس لیے اللہ نے اپنے نور سے حصہ جدا کیا, اپنا حبیب بنایا. اس لیے کہ محبوب مجھے نظام چلانا ہے, دنیا چلانی ہے, دنیا کو پالنا ہے. پالنہار میں ہوں, دینے والا میں ہوں, کھلانے والا میں ہوں, پلانے والا میں ہوں. زندگی میں دوں گا, موت میں دوں گا, تخت میں دوں گا, تاج میں دوں گا, سلطنت میں دوں گا, حکومت میں دوں گا, شہرت میں دوں گا, عزت میں دوں گا, موت میں دوں گا. مگر محبوب ڈائریکٹ نہیں, ڈائریکٹ نہیں, محبوب میں تجھے دوں گا. کیا بات ہے, کیا بات. زور سے اور زور سے, محبوب میں تجھے دوں گا. اور ظاہر ہے ہم لے نہیں سکتے, آپ لے نہیں سکتے, ہمت نہیں ہے کہ ہم خدا سے لے لیں. جب موسیٰ نہ لے سکے تو میں اور آپ کیا لیں گے؟ اس لیے ضرورت تھی نور تک جانے کے لیے نور چاہیے. اس لیے اللہ نے نور بھیجا زمین پر. سنیے, حصہ جدا کر کے زمین پہ. اب نور کیوں ہے مصطفیٰ اور بشر کیوں ہے مصطفیٰ؟ ہم دونوں کو مانتے ہیں نا. جو بشر نہ مانے وہ بھی غلط جی, اور جو نور نہ مانے وہ بھی غلط. بے شک. نور بھی ہے مصطفیٰ اور بشر بھی ہے مصطفیٰ. تو نور ہونا کس لیے ضروری یہ بھی سمجھو, حضور ہونا کس لیے ضروری یہ بھی سمجھو. دم خدا والوں سنو, اگر نور نہ ہوتے تو خدا سے لیتا کون؟ کیا بات ہے, واہ. اور اگر بشر نہ ہوتے تو دم خدا والوں کو دیتا کون؟ نور ہونا اس لیے ضروری تھا تاکہ خدا سے لے لیں, بشر اس لیے ہونا ضروری تھا تاکہ امت کو دے دیں. اعلیٰ حضرت نے جب نقشہ دیکھا تو بولے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت, سر زمین دم کھودا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. عقیدے کا سدھار کریے, بڑوں کی عزت کریے, چھوٹوں پر شفقت کیجیے, علماء کی ہر قدم پر تعظیم کیجیے. واہ, سبحان اللہ. دم خدا والے بہت بہت مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ کی بستی کی کوک میں اللہ نے پورے ہندوستان کا ایک مائے ناز خطیب چھپا کر کیا رکھا ہے. بات ہے, بے شک, بے شک, بے شک. یہ منہ دیکھی بات نہیں, یہ کرم ہے ان پہ بریلی کے تاجدار کا. واہ, خدا کا شکر ہے کہ جو عزت آپ کی بستی میں ہے وہی عزت حضرت علامہ مولانا حنیف القادری صاحب کو خدا نے پورے ملک میں عطا فرمایا. یہاں سے لے کے میں نے بمبئی تک میں دیکھا, ہم دونوں ایک سال بمبئی میں ساتھ میں تھے. جی ماشاءاللہ. میں ادھر بھنڈی بازار میں غالباً تھا, حضرت ادھر بسئی میں تھے, ہے نا. تو میں نے دیکھا, وہاں دیکھا میں نے کیا عزت اللہ نے دی ہے انہیں. یہ سب کرم ہے بزرگوں کا, اعلیٰ حضرت کا, مفتی اعظم کا, تاج الشریعہ کا. اور ایک جملہ بس بول کے تقریر ختم کر رہا ہوں, عالم کو اللہ ہر خطے میں پیدا نہیں کرتا. جی, ہے. سن لو, جہاں ضرورت ہوتی ہے
اللہ عالم کو اسی مٹی پر اتارتا۔ اس کا مطلب یہاں ضرورت تھی، اللہ نے اس مٹی سے اس بندے کو آپ تک پہنچایا۔ عالم کی قدر کریں، مولانا حنیف صاحب کی بھی، اور جتنے بھی آپ کی بستی میں حافظ قاری عالم ہیں، وہ چاہے کسی کے بیٹے، کسی کے بھتیجے، کسی کے پوتے ہوں، اس نظر سے نہیں، نائبین رسول کی نظر سے دیکھیں۔ کیا بات ہے، قدر کریں ان کی، نمازیں پڑھیں، 5 وقتہ اپنے گاؤں کے سفید داڑھی والے بزرگوں کی عزت کریں، ماؤں کے ہاتھ دبائیں، اور جب پردیس جائیں تو اپنے باپ کی عزت کر کے جائیں۔ محنت کرنے، مزدوری کرنے، کچھ بھی کرنے جب گھر سے نکلو، ماں باپ کو خوش کر کے نکلو۔ اور اگر ماں باپ کو خوش نہیں کیا تم نے تو ایک جملہ یاد رکھنا، تم دنیا کے اندر دولت دار تو ہو سکتے ہو، ماں باپ کو چھوڑ کے بیٹا کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے۔ اگر عزت دار بننا ہے تو اپنے ماں باپ کا دامن پکڑ کر رکھنا ہوگا، 5 وقتہ نمازیں پڑھنا ہوگا، اللہ کے گھر کو یعنی کہ صاف و شفاف رکھنا ہوگا، اللہ والوں کو راضی رکھنا ہوگا۔ ماشاءاللہ بڑی محبت سے آپ نے سنا، دوران گفتگو لا علمی کی وجہ سے یا سبقت لسانی سے کوئی خطا مجھ سے ہوئی ہو، اللہ اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میرے ساتھ کلمہ شریف سب لوگ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔